الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے نوجوان بھائیوں، یہ اللہ کا بے انتہا احسان اور اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جامع مسجد میں ہم تمام کو اکٹھا کیا. عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم اس بارے میں مجھے کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا کہ عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، انسانوں کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے صرف تم سے مشورہ لیا، تم کیا کہتے ہو؟ میں حضرات انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے صرف پوچھا ہے، حکم دینے کو نہیں کہا. آگے کی کارروائی میں خود جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، انسان کسی بھی چیز کو بناتا ہے تو اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. انسان گھر بناتا ہے، مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ہم اہل و عیال بال بچوں کے ساتھ اس گھر میں زندگی گزاریں گے، بارش سے بچیں گے، دھوپ کے چھاؤں ہمیں حاصل ہوگی، دھوپ سے بچاؤ ہوگی. اسی طریقے سے کوئی آدمی تجارتی کرتا ہے تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجارتی سے ہم مالدار ہو جائیں، اپنے گھر بار کو چلا سکے، اپنے بال بچوں کی خواہش کو پوری کر سکے. کوئی آدمی کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ مجھے اس سے اناج ملے گا جس سے میں اپنا پیٹ بھروں گا، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھروں گا. اسی طریقے سے دنیا کے اور بہت سارے کام ہیں، جو بھی انسان جس کام میں لگا رہتا ہے اس کا کچھ وجود ہوتا ہے، اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے. یہ حضرات انسان کا معاملہ ہے. لیکن
جس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی جو خالق ہے اس نے جو انسان کو پیدا کیا اس کا بھی تو کچھ مقصد ہوگا۔ انسان جب کسی چیز کا وجود کرتا ہے، کچھ محنت کرتا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، تو جس نے انسان کو بنایا اس کا بھی تو کچھ مقصد ہوگا نا۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے محض جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرا یہ مقصد ہے۔ جیسے انسانوں کا مقصد تجارتی سے ہے، گھر کو بنانے سے ہے، ایسے اللہ رب العزت کا جو مقصد انسان کو پیدا کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کون ہے، اللہ کے تعارف ہم کریں، اللہ کے رسول کے ہم تعارف کریں، اس لیے اللہ نے حضرات انسان کو پیدا کیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، عہد الستو میں ہم تمام کے تمام اکٹھے تھے۔ عہد الستو کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا داہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر مارا، پیٹھ پر۔ اب تو یہ گمان کرنے لگے کہ کیا اللہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے؟ اب علماء محققین، علماء کرام، مجددین حضرات، مجتہدین حضرات، بڑے بڑے رہنما نے اس بات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی جو شایان شان ہے ہاتھ مارنے کا، جو ان کی ذات، جو ان کی شان ہے، وہ اپنے شایان شان سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر دائنا ہاتھ مارا، اور قیامت تک جتنے سارے انسان کو پیدا ہونا تھا تمام کے تمام انسان چیونٹی کے شکل میں نمودار ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ اجساد کے ساتھ، اجساد یعنی جسم کے ساتھ ہر انسان روح کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ وہ پیدا ہوگا اسی جسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے عالم الستو میں جمع کر دیا۔ اس میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ کن صاحب نے عہد لیا، لیکن میں آپ کو مشہور جو روایت ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تمام کے تمام انسان وہاں جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کے تمام انسان آ گئے، تمام کے تمام انسان۔ تو تمام کے تمام انسانوں نے یہ کہا قالوا بلا شہدنا، کہ کیوں نہیں اے رب آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا کہ اے انسان کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام انسانوں کو اللہ نے زبان دی، تمام روح یہ کہنے لگی قالوا بلا شہدنا، کہ اے رب کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہو۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، پھر ایک اور بات یہاں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھول ہو گئی۔ کیسے بھول ہو گئی؟ کہ اسی مجمع کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو انسانوں نے ایک روشن آدمی کو دیکھا، بہت خوبصورت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل ادھر مائل ہوا تو پوچھنے لگا کہ اے اللہ رب العزت یہ شخص کون ہے جو جس کے چہرے پر اتنا نور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے جو آپ کی ہی اولاد ہے اور یہ آخری زمانے میں نبی بن کر نمودار ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتایا کہ 60 سال عمر ہوگی، 60 سال۔ عزیز دوستو، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر تھی پورے 1000 سال۔
تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ رب العزت، میرے 40 سال 1000 میں سے 40 سال عمر کاٹ کر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو دے دے تاکہ ان کی عمر لمبی ہو جائے۔ تو یہ 40 سال کی عمر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا۔ جب ملک الموت تشریف لائے، جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی عمر 960 سال ہو گئے تو ملک الموت آیا اور کہنے لگی کہ میں آپ کا روح کھینچنے والا ہوں اور آپ کی موت آنے والی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں، ابھی تو 960 سال ہوئے، بھول گئے تھے وہ کہ ابھی تو 40 سال باقی ہیں اور ابھی تم 40 سال پہلے میرے موت کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر ملک الموت نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عالم ارسطو میں آپ نے ایک روشن آدمی کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر نورانیت تھی، آپ کا دل مائل ہو گیا، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ یہ داؤد علیہ نبی علیہ السلام ہے جو آپ کی اولاد ہوگے اور یہ نبی بن کر مبعوث ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، تو بتایا گیا تھا کہ 60 سال۔ پھر آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال آپ نے دے دیا تھا، لہذا آپ کے 1000 سالوں میں سے 960 سال ہو چکے ہیں اور وہ 40 سال آپ نے دے دیا ہے، لہذا اب آپ کی موت نشچت ہے، یقینی ہے۔ اب اس بات کا ربط وہاں جوڑو کہ یہ جو بھول ہوئی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، یہ بھول تسلسل ان کی اولاد میں بھی ہونے لگی، یعنی بھولنا، نسیان کی بیماری یہ تمام کی تمام انسانوں میں ہو گیا۔ یہ بھول جو حضرت آدم سے ہوئی کہ 40 سال اپنی عمر دینے کے بعد بھول گئے کہ میری 40 سال حضرت داؤد کو دے رکھے ہیں، بھولنے کی وجہ سے وہ نسیان، وہ بیماری تمام کی تمام آدم ذات ہو گیا۔ تمام کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھولتا کبھی نہیں ہوں، مجھے نسیان کی بیماری نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے فطرت میں ہی ڈال دیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے کہا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم آبوں کی پرستش کریں گے جب ہم دنیا میں چلے جائیں گے۔ لیکن دنیا میں جب حضرات انسان پیدا ہوئے 2 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، ایک فرقہ ماننے والے اور ایک فرقہ نہ ماننے والے غیر مسلم۔ اب اللہ رب العزت جو انسان کی فطرت میں یہ ڈال رکھی تھی بھول و نسیان، ابھی بھول ہو رہے۔ جو انسان اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، بھول گئے کہ ہم نے اللہ کے یہاں عالم الستو میں کہا تھا الستو بربکم، اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اپنی زبان سے بات کہی تھی قالوا بلا شہدنا، کہ اے ہمارے رب آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی پرستش کریں گے اور آپ کی عبادت کریں گے۔ اس نے وہاں وعدہ کیا تھا حضرات انسان نے، اور جب دنیا میں آ گئے تو وہ بھول گئے۔ اور یہ بھولنے کی بیماری کہاں سے ہوئی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیماری جو وہ بھولے تو ان کے پشت کے جتنے سارے انسان قیامت تک آئیں گے سارے بھولیں گے ہر باتوں کو، تقریباً ہر بات گزرے باتوں کو بھولیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب دنیا کو قائم کیا، لوگ آنے لگے، جانے لگے، تسلسل ہونے لگے، لوگوں کو اندر بھول کی بیماری ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ، میری جو یہ بندے ہیں، میں نے جو دنیا بنایا اس کا قائم کیا، میں نے اس لیے بنایا تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے میں نے پیدا کیا تھا، لہذا یہ مجھے بھول بیٹھے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کیا تھا عالم ارسطو میں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، وہ بھول گئے۔ جاؤ تم ان سے ان کا وعدہ یاد دلاؤ۔
تو اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ ہر زمانے میں نبی کو بھیجتا رہا، نبی کو بھیجتا رہا، نبی آئے، پھر ان کو وہ زمانہ یاد دلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، پھر ان کی پشت پر اللہ نے اپنا ہاتھ مارا تو آدم ذات جتنے سارے آدم کی اولاد ہوگی قیامت تک تمام کی تمام پشت سے نکل کر انسانی شکل میں آئے یا پھر وہ روح کی شکل میں آئے، اور اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو یہ بھول چکا ہے انہیں یاد دلاؤ تاکہ وہ مجھے پہچانے اور میری عبادت کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ محض اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے تعارف ہم جانیں، اللہ کا تعارف کرے کہ آسمان کو بنانے والے کون ہیں، زمین کو بنانے والے کون ہیں، پہاڑوں کو بنانے والے کون ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر کے مکان کو بنایا اور بغیر پلر کے اور بغیر کھمبے کے بنا دیا؟ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے یا ویسے کہہ سکے کہ میں نے چھت کو بنایا اور اس کے نیچے ایک بھی پلر کھڑی نہیں کی، میں نے کوئی کھمبا نہیں لگایا۔ لیکن اللہ کی شان کو دیکھیے، آپ مشرق سے مغرب چلے جائیے، شمال سے جنوب چلے جائیے، کہیں سے کہیں تک آسمانوں میں ایک کھمبا نہیں ہے، تو اس کی قدرت ہے، اللہ کا تعارف یہی ہے۔ یہ زمین جس کو ہم چل رہے ہیں، یہ زمین دیکھنے میں زمین ہے لیکن اس کے نیچے سمندر ہی سمندر ہے۔ جب اس زمین کو بچھایا گیا پانی کے اوپر، یہ زمین ہل رہی تھی، ٹک نہیں رہی تھی، اللہ رب العزت نے زمین کو ٹکنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ میٹھے کے ذریعے میٹ کے طور پر، کیل کے طور پر ٹھوس دیے، جس کی بنا پر ہم چل رہے ہیں لیکن زمین ہمیں دبوچ کر رکھ رہی ہے۔ زمین ہل رہی ہے لیکن ہمیں وہ اس طرح چمبو کی طرف پکڑ رکھا کہ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ٹرین پہ چلتے ہیں، جہاز پہ چلتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں، لیکن ہماری کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ ہم اللہ کو پہچانے کہ جس رب نے ہمیں بنایا وہ کس لیے بنایا، ہمیں پیدا کیا تو وہ کس لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی آدمی مکان بناتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گھر میں رہیں، دھوپ سے بچیں، بارش میں بھیگنے سے بچیں، لیکن اگر وہ گھر اس کے تابع داری نہ ہو، گھر تو بنایا لیکن وہ گھر نہ دھوپ سے بچا رہا نہ وہ گھر بارش سے بچا رہے، تو اب بتاؤ ایسے گھر سے کیا فائدہ؟ آدمی اس گھر کو توڑ دے گا اور پھر اکثر نو یعنی نیا گھر کو بنائے گا۔ کوئی تجارتی کام شروع کیا، اگر اس تجارتی میں اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس میں لگاتار کام کرے گا، لیکن جو تجارتی کر رہا ہے اس تجارتی میں بجائے نفع کے نقصان ہو رہا ہے تو انسان عقل اس تجارت کو چھوڑ دے گا، برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ ایسا ہی عزیز دوستو اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ نے جو احکام بتایا اس پر چلنے کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ لیکن جو جس چیز کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا اگر ہم اس کے خلاف چلیں، جیسے میری مثال ہے مکان رہنے کے لیے، لیکن جس مقصد سے ہم نے بنا وہ مکان ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں، جو تجارتی کام ہم نے شروع کیا وہ تجارتی کام ہمیں نقصان دے رہا ہے، تو ہم چھوڑ دیں گے نا اس کام کو، اس مکان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا اگر اس کا ہم تعارف نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم عبادت نہیں کریں گے، اس کی ہم پرستش نہیں کریں گے، ان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، تو بتاؤ کیا وہ ہمیں زندہ رکھے گا؟ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا؟ ضرور ہلاک کرے گا، ہمیں برباد کرے گا، ہمیں بڑا مصیبتوں میں گھیر لے گا، جس کی بنا پر ہم در در کے ٹھوکریں کھائیں گے، ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سر اٹھا کر نہیں چل سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا اس مقصد میں ہم ناکام ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم عبادت سے گریز کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، سامنے سر جھکانے سے ہم بھاگتے ہیں، تو اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت مصیبتوں کے انبار ہمارے اوپر ڈال دیں گے، اللہ رب العزت دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل کریں گے، دنیا میں ہماری کوئی بات نہیں ہوگی،
جب انسان اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، بزرگوں کی اور اپنی پیروں کی باتوں کو مانتا ہے، مفتیوں کی باتوں کو مانتا ہے، امام صاحب کی باتوں کو مانتا ہے اور دین کے سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ یوں محبت نہیں کرتا، محبت کرنے کے بعد حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، حدیث کے اندر ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں زمین کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا میں محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ اور سن، جتنے آسمان میں فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں سے کہہ دے کہ اس بندے سے محبت کرتا ہوں اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے خلاف کی وجہ سے، لہذا تمام فرشتوں سے کہے کہ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرے۔ اور اسی پر منحصر نہیں بلکہ ایک اور کام ہے کہ فرشتے تمام کی تمام محبت کرنے کے بعد پھر تم بعد کے فرشتوں کی تم فلاں ملک میں چلے جاؤ، فلاں محلے میں چلے جاؤ، فلاں لوگوں کے پاس چلے جاؤ، فلاں قبیلے کے پاس چلے جاؤ اور ان کی دلوں میں اللہ کے حکم سے اس آدمی کی محبت ڈال دو تاکہ وہ تمام آدمی اس سے محبت کرنے لگے۔ اس لیے کہ جو ہمارے پیر ہوتے ہیں، ہمارے مولوی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اور محبت دلی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ کہاں سے محبت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے، حضرت جبرائیل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور فرشتوں کے حکم سے، حضرت جبرائیل کے حکم سے تمام کی تمام فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور اس شخص کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں اور تمام کی تمام لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی جانی مالی ہر عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ تو اللہ کو اسے فرمانا سنا دیتا ہے، بندہ تو میرے سے محبت کرتا ہے لہذا پوری دنیا میری محبت کی وجہ سے تجھ سے محبت کرے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے محبت تو کر کے دکھاؤ، اللہ کے سامنے گر گراؤ، اللہ سے سچی پکی محبت تو کرو۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے دنیاوی چیز میں لذیذ نہیں، جہاں اللہ کا نام آتا ہے، اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ کا نام سن کر وہ ایسے مگن ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کو دیکھتا ہے، دنیا کو نہیں دیکھتا۔ جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اللہ اس کے لیے پورا ہو جاتا ہے، پورا چلنا پھرنا کھانا پینا بات چیت ہر چیز میں سے اللہ نظر آتا ہے، میرا اللہ میرا اللہ، چلتا ہے میرا اللہ، پھرتا ہے میرا اللہ، اخلاق میرا اللہ، کسی سے بات کرتا ہے میرا اللہ، کھاتا ہے میرا اللہ، پیتا ہے میرا اللہ، بولتا ہے میرا اللہ، پڑھتا ہے میرا اللہ، نماز پڑھتا ہے میرا اللہ، ہر جگہ اللہ 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 نظر آتا ہے۔ جب انسان کے دلوں میں اللہ بیٹھ جاتا ہے عزیز دوستو وہ انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جب بھی وہ کسی گناہ کی طرف روا ہوگا چلے گا دوڑے گا فوراً نظر آئے گا میرا اللہ۔ میں نے کہا چلتا پھرتا ہر وقت جس نے اللہ کو منا لیا ہر وقت سے نظر اللہ آئے گا، گناہ سے بچ جائے گا، اور جب گناہوں سے بچ گیا یہی تو ہے اللہ کا تعارف، یہی تو ہے عاشق الہی، یہی تو ہے عاشق رسول جس نے گناہوں کو ترک کر دیا اور اللہ کو اپنا بنا دیا۔ اور جو اللہ سے گریز کرتا ہے اللہ سے بھاگتا ہے اس کا کیا ہے؟ اس کا یہی کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے میرے فرشتے یہاں آ جاؤ، میں فلاں بندے سے قرب کرتا ہوں، فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا لہذا تم اسے ناپسند کرتا، تم اسے دھتکار۔ حضرت جبرائیل اسے دھتکارتا ہے، پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ تمام فرشتے میں اعلان کر دے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تمام فرشتوں سے کہہ دے کہ وہ اس سے ناراض ہو جائے، لہذا تمام فرشتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دو، تمام لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، کوئی کچھ بگاڑتا نہیں ہے اس کا۔
ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، لیکن لوگوں کے دل میں نفرت، اس کو کوئی مال نہیں چھین لیتا، اس کے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو لوگوں سے اچھا اخلاق سے پیش آ رہا ہے، لیکن اللہ کا جو تعلق ہے وہ کمزور ہے۔ اللہ کے سامنے وہ اپنے سر کو نہیں جھکاتا، اللہ کی پرستش نہیں کرتا، اس لیے اللہ اس سے ناراض ہے، لہذا لوگوں سے اخلاق سے پیش آنے میں کوئی بات نہیں۔ اصل تو جڑ ہے اللہ کو منانا، جس نے اللہ کو منا لیا وہ کامیاب، اور جس نے اللہ کو نہیں منایا وہ ناکام۔ تو لوگ اس سے نفرت کریں گے، اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود اسے غلط ٹھہرا دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ فرض ہے ہر بالغ مرد عورت پر، لیکن رمضان کے روزے کے طاقت رکھنے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو عالم علماء کی قدر نہیں کرتے، جو اماموں کی قدر نہیں کرتے، جو ہمارے پیروں کی قدر نہیں کرتے، جو ہمارے محدثین کی قدر نہیں کرتے، جو ہمارے پڑھنے والے طلباء کی قدر نہیں کرتے، جو ہمارے محدثین طلباء کو پڑھانے والے استاد کی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ شمار ہوتے ہیں اللہ کی لعنت پر۔ عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، جب ہم پیروں کی باتوں کو مانیں گے، اماموں کی باتوں کو مانیں گے، عالموں کی باتوں کو مانیں گے، محدثین کی باتوں کو مانیں گے، طلباء عزیز جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ہم ان کی عزت کریں گے، پنجگانہ نماز پڑھیں گے، روز رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں گے، اللہ سے ہر وقت استغفار کریں گے، عزیز دوستوں وہ انسان تمام انسانوں میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر کام اس کے لیے چٹکی کا کھیل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رب کو رب مانا ہے، اس نے ہر کام کو اپنے رب سے جوڑ لیا ہے، لہذا جو بھی اسے مشکل آتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنا مشکل حل کر لیتا ہے۔ اور جو کام ہزاروں میں اور بہت سارے نفرتوں میں اور بہت سارے ظالموں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ چٹکیوں میں کر لیتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا تعلق اماموں سے ہے، اس کا تعلق پیروں سے ہے، اس کا تعلق اپنے شیوخ سے ہے، اس کا تعلق محدثین سے ہے، اس کا تعلق طلباء سے ہے جو مدرسے میں ماں باپ کو چھوڑ کر بستر اٹھا کر کے نابالغ کی حالت میں دعائیں ان کے ساتھ ہے، ان کی دعائیں اس آدمی کے ساتھ ہے جو اپنے بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر لیتا ہے۔ عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، اس لیے تمام باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، سنت نبوی کو ہم چلیں، اپنی پوری زندگی کو سر کے پیشانی سے لے کر کے ٹخنوں کے نیچے تک پوری زندگی پورے جسم کو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ عزیز دوستوں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا دنیا کے اندر تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اب انسان کو اللہ نے 2 راستہ دیا، ایک بد کا ایک اچھائی کا۔ اب انسان خود اپنے عقل سے تصور کر سکتا ہے کہ مجھے اچھائی پر چلنا ہے یا مجھے برائے راستے پر چلنا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جو اچھائی پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت نصیب کرے گا، اور جو برائی کے راستے پر چلے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اسے جہنم پہنچائے گا، اور اس کا حشر نمرود، فرعون، قارون جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اب انسان اپنی عقل سے یہ تصور کر سکتا ہے کہ مجھے کون سے راستے پر چلنا ہے، کہ اللہ کا تعارف کر کے، اللہ کے اتنے ساری چیزوں پر دیکھ کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کی پرستش کر کے، اللہ کے سامنے سر جھکا کر، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکا کر، یا پھر اپنے اماموں یا اپنے پیروں یا اپنے اساتذوں کی بددعا لے کر زندگی گزارے۔ وہ ہر انسان اپنے عقل سے کام کر سکتا ہے، اور کہا بہترین عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ عقل مند انسان وہ نہیں جو پیسے کما کر بلڈنگیں کھڑی کر دیتے،
وہ عقل میں انسانی جسے پلاٹ لے کر کے کروڑوں خربوں کا مالک ہو جائے. عقل میں انسان وہ ہے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک وقت روٹی مل رہی ہے اسے اور ایک وقت روٹی نہیں مل رہی ہے, ایسا ہی شخص کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو تمام لوگوں میں اعلیٰ ہو جائے گا, اور نہیں تو تمام لوگوں میں سب سے بدتر انسان وہ شخص ہے جو اللہ کی پرستش نہیں کرتا. عزیز دوستو, پیارے بھائیوں, ہمارے پیر صاحب کا اتنا ہی حکم تھا کہ 1:30 بجے تک, اور 1:30 بج چکا ہے. دیکھو آپ کے بہت بڑے پیر ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, ہمیں اللہ والوں سے تعلق رکھنا ہے, کیونکہ جس سے ہم تعلق رکھیں گے ان کا تعلق اوپر سے ہوتا ہے. میں نے کہا ان کا تعلق اوپر یعنی اللہ سے ہوتا ہے. ہم اگر ان کے بارے میں اچھا خیال کریں گے, اچھے سے محبت کریں گے, تو عزیز دوستو اللہ کا محبت ہمارے دلوں میں آئے گا. ہر چیزوں کا واسطہ ہوتا ہے. ایک منٹ میں زیادہ چاہ رہا ہوں آپ کو مثال سے سمجھا دیں کہ جیسے ہم رشتہ کرتے ہیں کسی سے تو ڈائریکٹ ہم لڑکی والے کے پاس نہیں جاتے, بلکہ بیچ میں ایک وکیل کو ڈالتے ہیں, وکیل ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے. ایسا ہی اللہ کو رضا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ایک وکیل چاہیے. وہ ہمارے استاد کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی ہمارے پیر کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی ہمارے محدثین کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی ہمارے بزرگوں کی شکل میں ہوتا ہے. اس لیے عزیز دوستو یہ ہمارے بھی پیر ہیں, ہمیں ان کی بھی بہت ادب احترام کرنا چاہیے, ان سے دعائیں لینا چاہیے اور ان کی ادب کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.